بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ پاک نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام اور اولیاء کرام بھیجے ہیں۔ آؤ ہم ان کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ کا بیٹا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا۔ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی۔ گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ دریں اثنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل آئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ رحمۃ الرحمن کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری یہ مصیبت دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے ہیں؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے
ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید عمامہ سر پر سجائے، گھوڑے پر سوار آپ کی طرف تیزی سے بڑھا چلا رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر بولا، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ وہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سنو، میرے پاک رب نے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر اس نے حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت و رحمان آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ اللہ کریم ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، ہم پر آنے والی تمام بلاؤں کو شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے رد فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ شکریہ۔